السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ہاتھ کرتے رہے پر مشعلے تابندہ رہیں، ہاتھ کرتے رہے پر مشعلے تابندہ رہیں، رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی۔ شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین اکرام، آج کے اس عظیم الشان جلسے میں میں آپ حضرات کے سامنے معاشرے میں مدارس اسلامیہ کے کردار کے عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ حوصلہ افزائی اور ذرہ نوازی فرمائیں گے۔ سامعین باتمکین، مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب کائنات نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلیٰ پر کیا۔ پھر انسان زمین پر آیا تو مدرسہ ساتھ لے کر آیا، وقت گزرتا گیا، درس و مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا، مدرسہ عروج پر پہنچ گیا۔ کائنات کے سردار کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا، اور جب وادی یثرب میں پہنچے تو سب سے پہلے ایک دینی ادارہ صفا کے نام سے آغاز کیا۔ پھر صحابہ کا مبارک دور آ گیا جسے مدارس کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہوئے، کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود، کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ عبی بن کعب، کہیں جامعہ زید بن ثابت، اور کہیں جامعہ عائشۃ البنی البنات، اور کہیں وہ جامعہ عبداللہ بن عمر جس کا سلیبس اور نصاب یہی تھا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ تمام علوم قرآن کریم میں موجود ہے لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ سامعین ذی وقار، تاریخ کے سنہرے اوراق شاہد ہے کہ صحابہ کے دور ہی میں مدارس نے ایسی سماجی، سیاسی، معاشی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمران اور قاضی تیار کیے، ایسے ورکر اور کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بہتر سائنسدان دیکھے تھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے تھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے تھے، نہ سپاہی اور جنرل دیکھے تھے، کہ جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئی۔ یہی مدارس کے علماء اور فضلاء تھے جب احد کے میدان میں اترے تو اپنی انفرادیت دکھائی، جب تحریک کا رخ کیا تو اپنی پھرتی ثابت کی، جب سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو اپنی امتیازیت کے جھنڈے گاڑ دیے، دفاع قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اترے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، میڈیکل کے شعبے میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے۔ سامعین عزیز شان، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی اپنی جان نثار کر دی۔ اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جیلوں میں سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے اپنے جنازے اٹھوانے والے، مالٹا اور جیسی بدنام جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء تھے۔ کالا پانی سے بدنام جیلوں میں راتیں کاٹنے والے مولانا محمود الحسن دارالعلوم دیوبند کے فرزند تھے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ فتنہ قادیانیت کا سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء تھے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرانے والے مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سید احمد شہید، حافظ دامی شہید، مولانا جعفر تھانیسری اور وہ مولانا احمد علی لاہوری جو انگریزوں کی برف کی لاجے پر لٹانے کے بعد انگریز سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے انگریز کتے، میرا جسم تو ٹھنڈا ہو گیا لیکن میرا ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ انہی مدارس کے علماء اور فضلاء تھے۔ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنان کے دھارے پر روداد صداقت کہہ نہ سکے، یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا جب طوفان اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔